یہ جو بریلوی صاحب لے رہے ہو، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت امام جی بریلوی احمد خان جو ہمارے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ ایسے بات نہیں چلے گی مولانا۔ اس سے بات کہ یہ تعبد اللہ کا اللہ کا کہ ہم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ رب العالمین کو تم دیکھ رہے ہو۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، ابھی بتا دیجیے جب 5 منٹ پورے ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کے اندر کیا یہ ہے کہ تم نبی کے خیال کو نکالو؟ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ تم نبی کے خیال کو نماز سے نکالو؟ اس میں تو ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم نبی کا خیال نماز میں آئے تو تمہاری معراج خراب ہو جائے گی، یہ تو نہیں کہا گیا۔ اگر یہ ہے حدیث کے اندر تجھے دکھا دیں، بات ختم۔ اور اس کے بعد ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی نماز عبادت یوں کرو گویا تم رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر یوں نہیں تو پھر یوں سمجھو کہ انک تراہ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب کیا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نکالنے کی بات تو نہیں ہو رہی۔ آؤ ذرا، یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ساری عبارت کا، اچھا ساری عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں؟ ادھر سے آپ کہتے ہیں جی کہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کوئی اور ہے، آپ ان کی طرف سے ڈیفینس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں اس عبارت کا، تو پھر آپ بتائیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا معنی اس کا لیا ہے، اس کا وہ معنی کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہاں پہ نبی کے خیال کو گدھے اور بھیڑ کے خیال سے برا نہیں کہا گیا؟ حالانکہ صحیح بخاری، یہ میری نہیں لکھی ہوئی، یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد کتاب اللہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 162 میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آئے وہ گدھے اور بھیڑ کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے۔ میں صدیق اکبر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں صدیق اکبر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ کے یارے غار ہیں، مصطفیٰ کے ستر ہیں، آقا کے ساتھ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے۔ ابو بکر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں جو بچپن سے مصطفیٰ کے ساتھ صبر و خطر میں رہنے والا ابو بکر ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ میرے سامنے صفحہ نمبر 162 صحیح بخاری ہے، میں اس کے اندر سے پیش کرتا ہوں کہ رسول کے صحابہ نے نبی کے خیال کو برا نہیں کہا، وہ تو نبی کے خیال کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 162، اس کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدثنا قتیبہ، تو مولانا صاحب عبارت ذرا توجہ سے سننا، پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو بخار چڑھ جائے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس قال نعم ان شئتم فقام بلال الصلاة وتقدم ابو بکر۔ ہوا یوں، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ان کو آپس میں ملانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے جب وہاں گئے تو آقا کی تاخیر ہو گئی واپس آنے میں، آقا لیٹ ہو گئے، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس بلال حبشی گئے، ایک وقت آقا لیٹ ہو گئے ہیں، آپ نماز پڑھا دیں گے کیا آقا کی عدم موجودگی میں؟ آپ نماز صحابہ کو پڑھا دیں گے آقا کی عدم موجودگی میں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اقامت کریے۔ سیدنا بلال حبشی نے اقامت کری، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے، صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پیارا ماحول ہے، کیا نور والا ماحول ہے، آسمان والے فرشتے بھی تک رہے ہیں کہ محمد کی خیرات لینے والے کس طرح مست ہو کے آقا کی تابع ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب عبادت کر رہے تھے ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم آ گئے، آقا جب آئے نا میرے مصطفیٰ، صحابہ نے تصویر اس طرح تصویر کی
صحابہ نے اس کے صدیق اکبر کو پتا چل جائے آقا تشریف لے آئے گے، تاکہ صدیق اکبر پیچھے ہٹیں، آقا مصلی پہ چلے جائیں. اب جب اس طرح یوں کیا صحابہ نے یوں کیا تو صدیق اکبر کو محسوس نہ ہوا. فلما اکثر الناس، جب صحابہ نے کثرت سے کیا نا، صدیق اکبر پیچھے ہٹے. آقا کا پتا چلا کہ آقا آ گئے ہیں. مصطفیٰ کریم نے کہا کن صدیق اپنی جگہ پہ ٹھہرو، نہ پیچھے آؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. صدیق نے کہا نہیں آقا میں کیسے کھڑا ہوں. صدیق پیچھے آ گئے. نماز ختم ہوئی، میرے آقا صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے. فرمایا صدیق ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک. اوے صدیق میں نے تجھے کہا نہیں تھا نماز پڑھا تو آگے کھڑا ہو کے، پھر پیچھے کیوں آیا تھا؟ تو آگے رہ جاتا، میں نے تجھے حکم دے دیا تھا. عرض کیا او اللہ کے رسول ما ینبغی لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے یار، اللہ کے نبی ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو اور ابو بکر آگے کھڑا ہو جائے. میری نماز اس طرح نہیں ہوتی. میں نبی کو آگے کھڑا کر کے نبی کی تعظیم کر کے نماز ادا کروں تب میری نماز کامل ہوا کرتی ہے. صدیق اکبر نے ان کو آگے کر دیا، وہ آگے ہو کے نماز ادا کی. اب یہاں پہ خیال آیا یا نہ آیا، اور تعظیم کی یا نہ کی؟ سارے صحابہ نے تعظیم کی، کوئی نماز نہیں ختم ہوئی. مولانا صاحب اس عبارت سے مطلب نے کہا کہ یہ باتیں کر دیں، تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں رسول اللہ کا خیال آتا ہے تو اس وقت جو انسان کا دل ہے وہ انسان کی محبت اور عشق جو ہے میں مصطفیٰ کے لیے جو گم ہو جاتا ہے. تو مولانا جب رسول اللہ کا خیال آئے گا تو خود بخود، میں نے پہلے سے عرض کیا کہ جب جو رابطہ اللہ سے تھا وہ رابطہ ٹوٹ جائے گا. اور مولانا گدے اور فرش کا آپ کہتے ہیں یہ خیال ہے کہ نہیں ٹوٹتا، عام چیز ہے. میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کے ساتھ عام بندہ آڑ کے مل جاتا ہے، سلام لیتا ہے، بیٹھ گیا، تو رابطہ تو نہ ٹوٹا گفتگو کا ہم سے. اس طرح آن کے بیٹھ جاتا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا رابطہ نہ ٹوٹا. اسی طرح مصطفیٰ کا جو رابطہ ہے وہ اگر آ جائے، وہ عشق یہ کہتا ہے اب مصطفیٰ سے اب تم گفتگو کرتے رہو تو رب کا رابطہ ٹوٹ جائے گا. مولانا کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ معراج المومنین کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سے رابطہ نہ ٹوٹے اور مصطفیٰ سے نہ جڑے. مولانا گدے اور فرش کا جب بھی خیال آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب تعالیٰ سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے اور مصطفیٰ کی آنے سے یہ تسلیم ہوتی ہے. تو یہاں سے مراد جو ہے اخارت ہے. جب بندہ مصطفیٰ کے آ جائے گا تو اللہ رب العالمین کی جو تسلیم ہے وہ کم ہو جائے گی، مصطفیٰ کی زیادہ ہو جائے گی. اس کا پہلے جواب دے، آگے کس جانا جواب آپ اچھا جواب اس عبارت کا اب میں نے آپ کے سامنے صراحتاً پیش کر دی. عبارت یہ ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کو اعتراض ہے. صفحہ نمبر 97 یہ میرے سامنے موجود ہے. مولانا صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن میدان میں آ کے وہاں بات کرنا معنی رکھتی ہے. آپ کے لوگ چیلنج تو بڑے بڑے کرتے ہیں. آپ نے کہا میں سپاہ صحابہ کا پتہ نہیں فلاں کون سی جگہ کا امیر بن کے آیا ہوں. آپ کیا امیر ہیں؟ کھے امیر ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس عبارت کا معنی کیا ہے. اس عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے خواہ رسالت معاف کا ہی کیوں نہ خیال ہو، اپنی ہمت کو اپنے خیال کو ان کی طرف لگا دینا. اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ڈوب جانے سے معاذ اللہ نبی کا خیال برا ہے. یہ صراحتاً الفاظ موجود ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں گدے کی صورت سے برا ہے، گدے کے خیال سے برا ہے. اور جس نبی نے ہمیں نماز سکھائی ہے، جس نبی نے نماز اللہ سے لے کے آ کے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس نبی نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے، ہم کہیں اس نبی کا خیال نکال دو. میں یہ پوچھتا ہوں کیا جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر ہاتھ اٹھا